6 ذی الحجہ صرف 5 منٹ کا مدرسہ بات کریں گے اسلامی تاریخ پر قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام اسم گرامی محمد بن عیسیٰ، کنیت ابو عیسیٰ تھی۔ 200 ہجری کے قریب جہون نامی سمندر کے ساحلی علاقے کے ترمز نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ والدین کے سائے میں پڑھے بڑے اور علم نبوی حاصل کرنے کی خاطر سمندر کے اس پار خراساں، عراق اور حرمین شریفین کا سفر کیا۔ وہاں کے علماء سے خوب استفادہ کیا۔ اللہ نے غضب کا حافظہ دیا تھا، جس کی مجلس میں بھی جاتے اس مجلس میں بیان کی گئی ساری روایتیں پہلی بار میں حفظ کر لیتے۔ بعد میں آپ نے حدیث کی ایسی کتاب لکھی جس نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اس کی جامعیت، اس کی ہماگری نے لوگوں کو بالخصوص علماء کی عقل کو حیران کر دیا۔ اس میں سیرت، آداب، تفسیر، عقائد، احکام، فتنوں، قیامت کی نشانیوں اور صحابہ کے فضائل کا ذکر تھا۔ یہی وہ کتاب ہے جس کو ہم اور آپ جامع ترمذی کے نام سے جانتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، میں نے اپنی یہ کتاب حجاج عراق اور خراساں کے علماء کے سامنے پیش کی تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ ایک مرتبہ فرمایا، جس کے گھر میں میری کتاب ہوگی سمجھو اس کے گھر میں نبی ہے جو بات کرتے ہیں۔ اخیر عمر میں آپ کی بینائی چلی گئی۔ آپ نے 13 رجب المرجب 289 ہجری کو انتقال فرمایا۔ بکریوں کے مالک کے پاس چلی جانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ کہ خیبر میں آپ کسی قلعے سے لڑ رہے تھے، اتنے میں ایک بکریاں چرانے والا آیا، اسلام قبول کر لیا۔ پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ان بکریوں کو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، تو ان کے منہ پر کنکریاں مار دے، اللہ تیری امانت ادا کر دے گا اور پھر سب بکریوں کو اپنے گھر پہنچا دے گا۔ اس شخص نے ایسے ہی کیا اور سب بکریاں اپنے گھر پہنچ گئیں۔ اور ایک فرض کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا، لہٰذا اس کو ادا کرو۔ اور جو لوگ حج پر جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے۔ ابھی وقت ہے، اللہ کی قدرت کاملہ بہت بڑی ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے ایک معجزہ دکھا دیجئے، ہمیں بھی حرمین میں حج کی سعادت کے لیے بلا لیجئے۔ اور جنہیں اور حج کی سعادت اس سال حاصل نہیں ہوئی ہے تو وہ تھوڑے سے پیسے جمع کر لیں۔ سلیس اکیڈمی سلیس عمرہ پیکج کے تحت اس مرتبہ 10 سے 15 جولائی کے درمیان گروپ لے کر جا رہی ہے۔ 1,95,000 روپے میں آپ عمرہ کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں، ماں 2 وقت کے کھانے کے۔ انشاءاللہ 2 وقت کا کھانا بھی ہوگا، اس کے اندر دوپہر اور شام کا کھانا ساتھ کھائیں گے۔ حرم کے قریب ہوٹل، انشاءاللہ تعالی 21 دن کا روزہ عمرہ پیکج، زیارات، ویزا، ہوٹل رہائش، ٹریولنگ کے ساتھ صرف اور صرف 1,95,000 روپے میں۔ تو فوراً نمبر ڈائل کر لیجئے 0333130829 جلدی کریں، عمرے پر سب نے ساتھ چلنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اعمال کی قبولیت کی دعا کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ دعا کرنا سنت ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اعمال اور دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جو یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، میں اور وہ جنت میں 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت اور بیچ کی انگلی کو ملا کر بتایا۔ اور دین کو جھٹلانا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، میں نے تم لوگوں کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، اس میں وہی بدبخت داخل ہوں گے جس نے دین کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا۔ دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اے لوگو، تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا وبال تم پر ہی پڑنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کے سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو ہماری طرف لوٹ آنا ہے تو ہم ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ اور آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک مزار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہوتی، اس میں صرف مرد عورتوں کی صورتیں ہیں۔ ان کو دیکھ کر جب آدمی جس شکل کی تمنا کرے گا پھر ویسے ہی ہوتا چلا جائے گا، اس کی شکل ویسی ہی ہو جائے گی۔ اور طب نبوی سے علاج کے زکام کا فوری علاج نہ کیا جائے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے سر میں جزام یعنی کوڑ کی جوش مار دینے والی ایک رگ ہوتی ہے، جب وہ جوش مارتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر زکام مسلط کر دیتا ہے، لہٰذا زکام کا علاج مت کیا کرو۔ حکیم حضرات بھی زکام کا فوری علاج بہتر نہیں سمجھتے، بلکہ کچھ دنوں کے بعد علاج کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں، فرمایا، غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا جب تم کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے، یعنی وضو کر لے تو غصہ بجھ جائے گا۔ اور آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ صرف اور صرف 12 منٹ رک جائیے، غصے کے ہارمونز خود بخود ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ صرف 12 منٹ ہوتے ہیں غصے کے ہارمون، اور تقریباً وضو بھی 10 سے 12 منٹ میں ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ وضو کی ہیں کل ملا کر 13 سنتیں مردوں کے لیے اور 12 سنتیں خواتین کے لیے۔ تو مکمل سنتوں کے ساتھ وضو کیجئے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، نبی کی سنت بھی پوری ہو جائے گی اور سائنس کی ریسرچ بھی ثابت ہو جائے گی۔ تو پھر کیا کرنا ہے ہمیں؟ اگر سنت اور سائنس کا حلقہ جوائن کرنا ہے کہ آج کی
سائنس سنت پر ریسرچ کے بعد کیا فیصلے کرتی ہے؟ تو فوراً نمبر ڈائل کرنا ہے 0333130829 الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ مکمل ہوا 5 منٹ میں۔